کرامات کرتار سنگھ دگل۔ اور پھر بابا نانک چلتے چلتے حسن ابدال کے جنگل میں جا نکلے۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی، چلچلاتی دھوپ جیسے کوے کی آنکھ نکل پڑ رہی ہو۔ چاروں طرف سنسان، پتھر ہی پتھر، ریت ہی ریت، جھلسی ہوئی جھاڑیاں، سوکھے ہوئے درخت، دور دور تک کوئی آدمزاد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر اماں، میں نے حامی بھری۔ بابا نانک اپنے خیالوں میں مست چلے جا رہے تھے کہ مردانے کو پیاس لگی، لیکن وہاں پانی کہاں؟ مردانے، صبر سے کام لے، اگلے گاؤں جا کر جتنا تیرا جی چاہے پی لینا۔ لیکن مردانے کو تو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ بابا نانک یہ سن کر بہت فکر مند ہوئے۔ اس جنگل میں پانی دور دور تک نہیں تھا، لیکن جب مردانہ ضد پر آ جاتا تھا تو سب کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا تھا۔ بابا نانک نے پھر سمجھایا، مردانے، یہاں پانی کہیں بھی نہیں ہے، صبر سے کام لے، خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دے۔ لیکن مردانہ تو وہیں بیٹھ گیا، اس سے ایک قدم اور آگے نہیں چلا جاتا تھا۔ بابا بہت ضد ہو گئے۔ گرو نانک مردانے کی ضد دیکھ کر مسکراتے اور حیران ہوتے۔ آخرکار جب بابا نانک نے مردانے کو کسی طرح راہ پر نہ آتے دیکھا تو وہ اپنے آپ میں کھو گئے۔ جب گرو نانک کی آنکھیں کھلیں تو وہ کہنے لگے، بھائی مردانے، اس پہاڑی پر ایک کٹیا ہے جس میں ولی کندھاری نام کا ایک درویش رہتا ہے۔ اگر تو اس کے پاس جائے تو تجھے پانی مل سکتا ہے۔ اس علاقے میں صرف اس کا کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر اماں، میں یہ جاننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ مردانے کو پانی ملتا ہے کہ نہیں۔ مردانے کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، سنتے ہی پہاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ چلچلاتی دوپہر اور اس پر پیاس اور پھر اس پر پہاڑ کا سفر۔ مردانہ ہامتا کامتا پسینے میں شرابور بڑی مشکل سے پہاڑ پر پہنچا۔ اس نے ولی کندھاری کو سلام کیا اور پانی کے لیے التجا کی۔ ولی کندھاری نے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ کنویں کی طرف بڑھا تو ولی کندھاری کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے مردانہ سے پوچھا، اے نیک انسان، تو کہاں سے آیا ہے؟ مردانہ نے کہا، میں نانک پیر کا ساتھی ہوں، ہم چلتے چلتے ادھر آ نکلے ہیں، مجھے سخت پیاس لگی ہے اور نیچے کہیں پانی نہیں۔ بابا نانک کا نام سن کر ولی کندھاری جلال میں آ گیا اور اس نے مردانے کو ویسا کا ویسا اپنی کٹیا میں سے باہر نکال دیا۔ تھکے ہارے مردانہ نے بابا نانک کے پاس آ کر فریاد کی۔ بابا نانک نے سارا قصہ سنا اور مسکرا دیے۔ مردانے، تو ایک بار پھر پہاڑ پر جا، بابا نانک نے مشورہ دیا۔ اس دفعہ تو انکسار سے بھرا دل لے کر جا، وہاں جا کر کہنا میں نانک درویش کا ساتھی ہوں۔ مردانے کو سخت پیاس لگی تھی، پانی اور کہیں تھا نہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، جھنجھلاتا اور بلبلاتا ہوا پھر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ پانی اسے ولی کندھاری نے پھر بھی نہ دیا۔ میں ایک کافر کے ساتھی کو چلو بھر پانی نہیں دوں گا۔ ولی کندھاری نے ایک بار پھر مردانے کو ویسا کا ویسا واپس بھیج دیا۔ اس دفعہ جب مردانہ نیچے آیا تو اس کا برا حال تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں، اس کے چہرے سے پسینے کے دھارے چھوٹ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مردانہ کوئی دم کا مہمان ہے۔ بابا نانک نے سارا قصہ سنا اور دھن نرنکار کہہ کر مردانے کو ایک بار پھر ولی کندھاری کے پاس جانے کو کہا۔ مردانہ حکم کیسے ٹالتا، پھر چل پڑا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی جان راستے ہی میں نکل جائے گی۔ مردانہ تیسری بار پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر ولی کندھاری کے قدموں میں جا گرا، لیکن قہر و غضب کی آگ میں جلتے ہوئے فقیر نے اس دفعہ بھی اس کی التجا کو ٹھکرا دیا۔ نانک اگر اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو کیا وہ اپنے مرید کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا؟ ولی کندھاری نے تانے دیے۔ مردانہ اس دفعہ جب نیچے پہنچا تو پیاس سے بلبلاتے ہوئے وہ بابا نانک کے قدموں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گرو نانک نے مردانے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ڈھارس بندھائی اور مردانے نے آنکھیں کھول دیں۔ بابا نانک نے اسے سامنے کا ایک پتھر اکھاڑنے کے لیے کہا۔ مردانے نے پتھر اکھاڑا تو اس کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پانی کی ایک نہر بہنے لگی اور دیکھتے دیکھتے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اتنے میں ولی کندھاری کو پانی کی ضرورت پڑی۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس میں پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ ولی کندھاری حیرت زدہ رہ گیا۔ پہاڑی کے دامن میں پانی کے دھارے بہہ رہے تھے، چشمے پھوٹ رہے تھے۔ دور، بہت دور ببول کے پیڑ کے نیچے ولی کندھاری نے دیکھا کہ بابا نانک اور ان کا ساتھی دونوں بیٹھے تھے۔ غصے میں آ کر ولی کندھاری نے چٹان کا ایک ٹکڑا اپنے پیر کا زور لگا کر لڑکا دیا۔ ایک پوری پہاڑی کو اپنی طرف لڑکتے ہوئے دیکھ کر مردانہ چلایا۔ بابا نانک نے بڑے اطمینان سے دھن نرنکار کہنے کو کہا اور جب پہاڑ کا ایک ٹکڑا بابے کے سر کے نزدیک آیا تو گرو نانک نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پنجے سے روک لیا۔ اس لیے آج تک پہاڑ کے اس ٹکڑے پر بابا نانک کا پنجہ ثبت ہے۔
مجھے یہ قصہ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جب میں نے ایک ہاتھ سے پہاڑی کو روکنے کی بات سنی تو میرے منہ کا ذائقہ پھیکا پڑ گیا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی پہاڑ کو کیوں کر روک سکتا ہے؟ اور پہاڑ پر ابھی تک بابا نانک کا پنجہ ثبت ہے۔ مجھے ذرا بھی اعتبار نہ آیا۔ کسی نے بعد میں کندھا کر دیا ہوگا، اور میں اپنی ماں سے بحث کرتا رہا۔ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ پتھر کے نیچے سے پانی پھوٹ سکتا ہے۔ سائنس نے کئی طریقے ایجاد کیے ہیں جن کے ذریعے اس جگہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کا لڑکتی ہوئی پہاڑی کو روک لینا، میں یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور میری ماں میرے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ کوئی لڑکتی ہوئی پہاڑی کیسے روک سکتا ہے؟ مجھے جب اس قصے کا خیال آتا تو میں پھیکی سی ہنسی ہنس دیا کرتا۔ کئی بار گردوارے میں یہ قصہ سنایا گیا، لیکن پہاڑی کو پنجے سے روکنے والی بات پر ہمیشہ میں سر ہلا دیا کرتا۔ میں اس بات کو مان نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ یہ قصہ ہمیں اسکول میں سنایا گیا۔ پہاڑی کو پنجے سے روکنے والے حصے پر میں اپنے استاد سے الجھ پڑا۔ با کمال لوگوں کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی، ہمارے استاد نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ آخر پہاڑی کو کوئی کیوں کر روک سکتا ہے؟ میرا جی چاہتا میں زور زور سے چیخوں۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہم نے سنا کہ پنجہ صاحب میں ساکہ ہو گیا ہے۔ ان دنوں ساکے بہت ہوا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ساکہ ہوتا میں سمجھ جاتا کہ آج ہمارے گھر کھانا نہیں پکے گا اور رات کو فرش پر سونا پڑے گا۔ لیکن یہ ساکہ ہوتا کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہمارا گاؤں پنجہ صاحب سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جب اس ساکے کی خبر آئی تو میری ماں پنجہ صاحب کی جانب چل پڑی۔ ماں کے ساتھ میں تھا اور میری چھوٹی بہن تھی۔ پنجہ صاحب تک راستے بھر میری ماں نے اپنی آنکھ نہ کھولی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ساکہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جب پنجہ صاحب پہنچے تو ہم نے ایک عجیب کہانی سنی۔ دور کسی شہر میں انگریزوں نے نہتے لوگوں پر گولی چلا کر انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ مرنے والوں میں نوجوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ جو لوگ زندہ بچ گئے تھے ان کو گاڑی میں کسی دوسرے شہر کی جیل میں لے جایا جا رہا تھا۔ قیدی بھوکے تھے اور حکم یہ دیا گیا تھا کہ گاڑی کو راستے میں کسی جگہ نہ روکا جائے۔ جب پنجہ صاحب میں یہ خبر لوگوں نے سنی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پنجہ صاحب جہاں بابا نانک نے مردانے کی پیاس بجھائی تھی، وہاں سے پیاسوں سے بھری گاڑی یوں ہی گزر جائے گی؟ بھوکوں سے بھری گاڑی یوں ہی گزر جائے گی؟ مظلوموں سے بھری گاڑی گزر جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ فیصلہ کیا گیا کہ گاڑی کو روکا جائے گا۔ اسٹیشن ماسٹر کو درخواست کی گئی، ٹیلی فون کیے گئے، تار دیے گئے، لیکن انگریز کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ گاڑی راستے میں کہیں بھی نہیں روکی جائے گی، اور گاڑی میں شمع آزادی کے پروانے اور سرفروش محبان وطن ہندوستانی بھوکے تھے۔ ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ گاڑی کو پنجہ صاحب نہیں رکنا تھا، لیکن پنجہ صاحب کے لوگوں کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ گاڑی کو ضرور روکنا ہے، اور شہر کے باشندوں نے اسٹیشن پر روٹیوں، کھیر اور پوریوں کے انبار لگا دیے تھے۔ لیکن گاڑی تو ایک آندھی کی طرح آئے گی اور طوفان کی طرح گزر جائے گی، اسے روکا جائے تو کیسے؟ اور میری ماں کی سہیلی نے ہمیں بتایا کہ پٹڑی پر وہ لیٹ گئے۔ میرے بچوں کے باپ، پھر ان کے کچھ اور ساتھی لیٹ گئے، اس کے بعد ہم، ان کی بیویاں لیٹ گئیں، اور پھر ہمارے بچے۔ گاڑی آئی، چیختی ہوئی، سیٹیاں دیتی ہوئی۔ ابھی دور ہی تھی کہ اس کی رفتار دھیمی پڑ گئی، لیکن آخر وہ ریل گاڑی تھی، رکتے رکتے ہی رک سکتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی، ریل کے پہیے ان کی چھاتی پر چڑھ گئے، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میرے سر کے پاس ریل گاڑی کھڑی تھی۔ میرے قریب ہی دھڑکتی ہوئی چھاتیوں سے دھن نرنکار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے ریل گاڑی مڑی اور پہیوں کے نیچے آ جانے والی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خون کی بہتی ہوئی ندی دیکھی، اور یہ ندی بہتے بہتے ایک پکے پل تک چلی گئی تھی۔ میں ہکا بکا اور حیران و ششدر تھا۔ میری زبان سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ دن بھر میں پانی کا ایک گھونٹ نہ پی سکا۔ شام کو جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری ماں نے راستے میں میری چھوٹی بہن کو پنجہ صاحب کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ کیسے بابا نانک مردانے کے ساتھ اس طرف آئے، کیسے مردانے کو پیاس لگی، ولی کندھاری نے کیسے اسے لوٹا دیا، کیسے بابا نانک نے مردانے کو ایک پتھر اکھاڑنے کے لیے کہا، کیسے پتھر کے نیچے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور ولی کندھاری کے کنویں کا پانی نیچے کھینچ لیا گیا،
اور پھر کیسے غضب آلود ہو کر ولی قندھاری نے پہاڑ کا ایک ٹکڑا گرایا، کیسے مردانہ گھبرا گیا، لیکن بابا نانک نے دھن نرنکار کہہ کر اپنے ہاتھ سے پہاڑ کے ٹکڑے کو روک لیا۔ لیکن کوئی پہاڑ کو کیسے روک سکتا ہے؟ میری چھوٹی بہن نے فوراً ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ میں بیچ میں بول اٹھا۔ آندھی کی طرح آتی ہوئی ٹرین کو اگر روکا جا سکتا ہے تو پہاڑ کے ٹکڑے کو کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ اور پھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ان باکمال لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر نہ رکنے والی گاڑی کو روک لیا تھا اور اپنے بھوکے پیاسے ہم وطنوں کو کھانا کھلایا تھا اور پانی پلایا تھا۔